صفا نے دعا مانگی، مستور نے آمین کہا، ہمیں بچائے گا کون؟ یعنی ایک ہی وقت میں توحید کی مشکل کشا ہے بطول، رسالت کی مشکل کشا ہے، حتیٰ کہ علی جیسے شہنشاہ اعظم کی مشکل کشا ہے۔ یہ سید امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا تھا، درود پڑھو مولا کی ذات، درود پڑھتے ہوئے بھی شرمایا نہ کرو۔ یہ کسی نے امام صادق سے پوچھا تھا، مولا سبب کیا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,23,999 نبی ہیں، سوائے ابراہیم کے اللہ نے کسی کو خلیل کا لقب کیوں نہیں دیا؟ امام صادق مسکرا کے فرماتے ہیں، لِكَثْرَتْ صَلْوَاتٍ عَلَى مُحَمَّدْ وَآلَ بَيْتِهِ، ابراہیم دوسرے نبیوں کے مقابلے میں ہم پر درود کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ درود پڑھو مولا کی ذات۔ مولا کیا سبب؟ علی جنگیں لڑتے تھے، ظاہر ہے وہ انسانی بدن سے لڑتے تھے، کرامت سے نہیں لڑتے تھے، کیونکہ وہ عادل امام تھے، اپنے ہاتھوں سے لڑتے تھے۔ اتنی ساری جنگوں میں بس ایک دو جنگوں کے علاوہ علی کے جسم اطہر پہ کبھی زخم کیوں نہیں لگا؟ امام نے فرمایا اس لیے کیونکہ ایک جنگ میں علی کو زخم لگ گیا تھا، اس کے بعد بطول نے اپنے ہاتھوں سے کرتا بنایا تھا، اور وہ کرتا علی جب بھی جنگ میں جاتے تھے وہی پہن کے جاتے تھے۔ یعنی علی جیسے لجپال کی مشکل کشا ہے فاطمہ زہرا، ام ابیہا، سورہ اعظم۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس ایک لوری ہے شہزادی کی آمد کی، درود پڑھو بی بی کی ذات پر۔ رہے ہوئے تھے، جیسے ہی واپس آئے بی بی خدیجہ الکبریٰ اداس پریشان بیٹھی ہوئی ہیں۔ پاک نبی نے پوچھا خدیجہ خیر ہے؟ جواب دینے سے پہلے شہزادی خدیجہ الکبریٰ نے کہا من القرار، یہ قرار کون ہے؟ پاک نبی نے پوچھا کیوں؟ یا رسول اللہ، آپ جیسے باہر گئے تھے نا، شہزادی فاطمہ زہرا گہوارے میں سو رہی تھی، جیسے ہی بی بی کی آنکھ اٹھی میں بی بی کے پاس گئی کہ کہیں بچی ہے، رونا شروع نہ کر دے۔ بس ابھی میں بچی کے پاس گئے ہی نہیں تھے کہ ایک نورانی مستورات کا جھرمٹ تھا، ان مستورات کے آگے آگے دو بڑی شہزادیاں تھیں، وہ آئیں، باری باری ان دونوں نے فاطمہ زہرا کو لوری دی ہے۔ یا رسول اللہ بتائیے وہ کون تھی؟ پاک نبی نے فرمایا وہ جو لاتعداد حوروں کا جھرمٹ تھا وہ جنت کی حوریں تھیں، اور جو دو مستور تھیں، ایک آسیہ تھی ایک مریم تھی۔ یا رسول اللہ ان دونوں نے باری باری فاطمہ زہرا کو لوری بھی سنائی۔ بی بی آسیہ کی لوری پھر کبھی مولا نے چاہا تو سناؤں گا، بی بی مریم نے جو لوری سنائی تھی، شہزادی فاطمہ زہرا کا پنگوڑا ہلا بھی رہی ہے بی بی مریم، اور کہہ رہی ہے یا مصحف المشیہ یا ملیکت البریہ نومی علی خزیہ، اے اللہ کے ارادوں کا بولتا ہوا قرآن، یا مصحف المشیہ، اے اللہ کی مشیت اور ارادوں کے بولتے ہوئے قرآن، یا ملیکت البریہ، اے خدا کی خدائی کی مالکہ۔ پوری کائنات اللہ کو چھوڑ کے بریہ ہے، اللہ باری ہے، اللہ کو چھوڑ کے ہر شے بریہ ہے۔ یا ملیکت البریہ، اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی پوری خدائی کی مالکہ۔ نومی علی خزیہ، اے شہزادی آپ کا نورانی جسم ہے، اگر پنگھوڑے کی گہوارے کی تکلیف محسوس ہو رہی ہو تو میں مریم اپنے رخسار بچھاتی ہوں، میرے رخساروں پہ سو جا۔ عرضی لیا شفیع، اے میدان حشر میں شفاعت کرنے والی شہزادی، جب میدان حشر میں شفاعت کرو اپنی اس کنیز کو بھول نہ جانا، اپنی اس کنیز کی شفاعت کرنا۔ قدر من الملیک شکر لشانئی کے، اے شہزادی کونین اللہ کی پوری قدرت کی تو اکیلی مالکہ ہے، شکر لشانئی کے، اور جہنم بنا ہی تیرے دشمن کے لیے ہے۔ یا رسول اللہ، یہ تو لوری سنا دی مریم نے، اس کے بعد وہ مریم بی بی مجھ سے مخاطب ہوئی تھی، اور مجھ سے مخاطب ہو کے کہا تھا احفظی یا طاہرہ ولیک الرحمن و الابرار بل ارسل کرا۔ مجھ سے مخاطب ہو کے کہا تھا یا طاہرہ خدیجہ، حفاظت کرنا اللہ کے ولیہ کی،
ائمہ ابرار کی اماں کی حفاظت کرنا، والعرس القرار اور قرار کے دلہن کی حفاظت کرنا۔ پہلا دن ہے شہزادی کا، اور مریم کہہ رہی ہے قرار کے دلہن کی حفاظت کرنا۔ اور جب شہزادی دنیا میں آئی تھی نا تو ہر معصوم تو گواہیاں دیتا ہی دیتا ہے، شہزادی نے بھی آ کر، یہ علامہ حافظ رجب علی برسی کی کتاب ہے مشارق انوار الیقین، اسی میں ہے کہ پہلے دن شہزادی نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان ابی محمد رسول اللہ واشہد ان بالی علی ولی اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کبریا کی کبریائی کی، اور گواہی دیتی ہوں وہ محمد جو اللہ کا رسول ہے میرا بابا ہے، اور وہ علی جو اللہ کا ولی ہے میرا شوہر ہے۔ یعنی یہ تو ثابت ہو گیا کہ شادیاں وہاں ہو چکی تھی، یہاں تو بس دکھاوا باقی تھا۔ درود پڑھو مولا کی ذات پر۔ معصوم فرماتے ہیں 5 ہستیاں کائنات میں ایسی ہیں جن کی پہچان ان کا گریہ بن گیا تھا۔ سب سے پہلے جناب آدم فراق جنت میں اتنا روئے تھے، معصوم فرماتے ہیں کہ چہرے پہ آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ اس کے بعد جناب یعقوب فراق یوسف میں روئے تھے، اتنا روئے تھے کہ بال سفید ہو گئے تھے، اور فقط بال سفید نہیں ہوئے تھے، کمر جھک گئی تھی، اور فقط کمر نہیں جھکی تھی، آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو گئی تھی۔ اور تیسری شخصیت جناب یوسف زندان مصر میں بہت روئے تھے، اتنا روئے تھے کہ زندان کے قیدی پریشان ہو گئے تھے اور کہا کرتے تھے یوسف کم رویا کر، ہمیں پریشان کر رہے ہو۔ یوسف کنعان کی طرف منہ کر کے کہا کرتے تھے بھائیوں کا بھی اتنا غم نہیں ہے، بابا سے بھی دور ہوں لیکن مجھے سب سے زیادہ دوری وہ پریشان کر رہی ہے کہ میری بہن مجھ سے بہت دور ہے، بہت یاد آتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ رونے والی ذات کوئی مرد نہیں، وہ مستور ہے جس کے نام کی یہ مجلس کرائی جا رہی ہے، فاطمہ زہرا۔ مدینے کے لوگوں کا اجماع آیا تھا علی کے پاس، یا علی بطول سے کہہ دو کم رویا کرے، اگر کم نہیں رو سکتی تو کم از کم ایک وقت مقرر کرے، یا دن میں رویا کرے، اگر دن میں روئے گی تو ہم رات کو آرام کر لیں گے، اگر رات کے وقت روئے گی تو ہم دن میں آرام کر لیں گے۔ علی مولا نے رو کے فرمایا تھا بطول کی آواز باہر تو جاتی ہی نہیں تھی، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ مدینے کے لوگ کہا کرتے تھے یا علی آواز نہیں آ رہی، لیکن جب بطول رو رہی ہوتی ہے نا تو پورے مدینے میں زلزلہ بپا ہوتا ہے، کوئی جانور پانی نہیں پیتا، بس ایسے لگتا ہے کہ مدینہ ڈوبنے والا ہے، مدینہ تباہ ہو جائے گا۔ اور مجھ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ میں بطول کی شہادت یا اسباب شہادت پڑھوں، بس اشاروں میں ذکر مصائب۔ 5ویں ہستی رونے والی سید سجاد ہیں، 40 برس تک اپنے بابا کو خون روتے رہے تھے، اتنا روتے تھے مدینے کے لوگ سید سجاد کے سامنے جانور بھی ذبح نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سید سجاد مدینے کی کسی گلی میں جا رہے تھے، کوئی شخص کسی جانور کو ذبح کرنے جا رہا تھا، خنجر ہاتھ میں تھا، سید سجاد کو دیکھا، خنجر پیچھے چھپا لی۔ سید سجاد نے کہا مجھے پتا ہے تو جانور ذبح کرنے جا رہا ہے۔ ہاں مولا جانور ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ مولا سجاد نے پوچھا تمہیں پتا ہے شریعت محمدیہ میں ذبح کرنے کے شرط کیا ہیں؟ ہاں مولا 3 شرط ہیں۔ امام نے فرمایا بتاؤ۔ مولا پہلا شرط یہ ہے کسی جانور کو پیاسا ذبح نہیں کرتے، ہاں کسی جانور کو پیاسا ذبح نہیں کرتے، اسے ٹھنڈا پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں۔ بس یہ کہنا تھا، کربلا کی طرف منہ کر کے سید سجاد بہت روئے۔ بابا حسین شریعت محمدیہ میں جانور کو پیاسا ذبح نہیں کرتے، لیکن وہ حرامی تجھے پیاسا ذبح کر رہے تھے۔ 70 قدم پہ تیری بہن کہہ رہی تھی میرا حسین 3 دنوں کا پیاسا ہے۔ مولا تیسری شرط یہ ہے کہ کسی جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہیں کرتے، ہاں اپنی جنس والے جانور سے الگ کر کے ذبح کرتے ہیں۔ سید سجاد نے کہا میرے بابا حسین کو تو بہن کے سامنے ذبح کیا گیا تھا۔ ہاں بہت روئے تھے حسین، بہت روئے سجاد، اور بہت روئی تھی